اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اگر غریب ہی مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یہ خوبصورت مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے۔ 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون شخص ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کی۔ اس سے پہلے میں ہوں محمد آصف اور آپ کو اپنے چینل انفو گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ اسی کے ساتھ ٹائم کو بنا ضائع کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بل گیٹس نے مائیکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ امیر تھے اتنے ہی وہ سخی تھے۔ بہت سے ادارے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 میں سیٹل واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور دو بہنوں کرسٹی اور لیبی کے ساتھ پلے بڑھے۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوئم ہے۔ ان کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا جو کہ ایک معروف استاد اور قانون داں تھے، جبکہ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹس ٹیچر تھیں اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ وے انٹرنیشنل میں چیئرمین وومن بھی تھیں۔ بل گیٹس کے نانا آئی ڈبلیو میکسویل قومی بینک کے صدر اور نانی ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھیں۔ بل گیٹس شروع ہی سے ایک انوکھی طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کی بجائے کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گم سم رہتے۔ ان کی والدہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی اور ان سے پوچھتی کہ بیٹا اکیلے گم سم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتے، ماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سوچنے کا کام، حیرت در حیرت اس کی ماں اس جواب پر ہنسنے لگتی کہ میرے گھر میں یہ ارسطو کیسے پیدا ہو گیا۔ جب ان کا فارغ وقت کا مشغلہ گم سم رہ کر سوچنے کا ہی ہو گیا تو ان کی والدہ میری کافی پریشان ہو گئیں اور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ اس وقت پر لے آئی ہیں، اسے ذہنی بیماری کا خدشہ ہے، میں اسے دوائیں دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی۔ اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی۔ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کی امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہونے لگے۔ ایک انٹرویو میں ان کے والد سر ولیم ایچ گیٹس سے سوال پوچھے گئے کہ بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاصی طریقے سے کی ہے، ان کا بیٹا ذہین کیسے ہے؟ جبکہ اس کے جواب میں ان کے والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات ہے اسے استعمال کرنے کی۔ آپ یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے میں ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا اسی پر لیٹ کر سو جاتا۔ ہاں، اس میں ایک دلچسپ عادت ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتے تھے تو جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر جھولا کرتے تھے، بہت تیز تیز، جیسے کہ کوئی الہام ہو رہا ہو اور وہ ہیجان میں مبتلا ہو۔ بل گیٹس اسکول میں اکثر اپنے کلاس فیلو سے لڑائی جھگڑا اور شرارتیں کرتے تھے، جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب شکایات مسلسل آنے لگیں تو ان کے والد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ لیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیتا رہا اور انہیں ایسی ورزشیں کرنے کو کہا جس سے اس کے دماغ اور سوچ میں صحت مندانہ تبدیلی آئے۔ ولیم ایچ گیٹس کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوں جس نے بل گیٹس کی سوچ کا دھارا تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس منہ میں سوچنے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا جو کہ ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا
اس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع تھے۔ اس بنا پر بل گیٹس کے لیے اوائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور یہ دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر بہت مہنگا تھا، دوسرا ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحان میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی، سائنس جیسے مضمونوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمونوں میں کئی بار سند سے بھی نوازا گیا۔ چونکہ وہ کم عمر تھے، اس کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والدین نے انہیں لیک ساؤنڈ کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا، جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصہ بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل اختیار کرنے والے طلباء کا گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینوں اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹوں پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنا رکھی تھیں، علم غلم پیغامات روانہ کرتے تھے، وہ ہماری مصنوعات خریدیں، حالانکہ مصنوعات کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں تو کسی نوعیت کا ہوگا، پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی، ہم ویسا ہی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسی مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ تھا۔ نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی سے تھا۔ لیک ساؤنڈ میں جا کر گویا اس کی من کی مراد پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ PDP-DEC تھا۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھا۔ ہائی اسکول طالب علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کو جنرل الیکٹرک کمپنی کو بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ بل گیٹس اور ان کا دوست کمپیوٹر پر چمٹے رہتے تھے، دوسرے مضامین پر کم توجہ دیتے تھے، ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا۔ کمپیوٹر جب استعمال کیا جاتا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہو جاتا۔ جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل اور ان کا دوست زیادہ دن کا حصہ کمپیوٹر استعمال کرنے پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے کی پابندی لگا دی۔ اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹس کو شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی ہو گئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کے خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب انٹرنیٹ دریافت ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے GE ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا۔ اسکول ایک فون کو محض اس لیے محسوس نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کا بھاری بھرکم کر سکتا تھا، چنانچہ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کنیکشن ختم کرتے تو وہ سوئچ آف کر دیتا۔ ہائی اسکول میں جب تعلیم کے دوران ان کی عمر 16 سال کی تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف اور ڈاٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈاٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس کی تھی۔ اس ڈیٹا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹ لینڈ اوریگون کی ایک کمپنی کو ایک پے رول سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بروقت سہولیات اور تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سسٹم کے تحت ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسری معلومات محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلن کا رجحان کمپیوٹر گیم کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں ایک خاص کمپیوٹر کی ایسی گیمز بنائیں جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی جو احکامات صادر کرتا تھا۔
بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں سے 1590 نمبر حاصل کیا۔ یہ ایک ریکارڈ تھا کہ جو پہلے کسی نے قائم نہیں کیا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا، جہاں سے انہوں نے 1973 میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ پر اس کی ملاقات اسٹیو بالمر سے ہوئی۔ ان دونوں میں اس قدر اشتراک ہوا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے کاروباری ساتھی بن گئے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ہوئی ختم۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس باکس میں کریے، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی معلومات بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔